السلام علیکم معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر کیے ناول جنت کے پتے کی ایپیسوڈ نمبر 24 کا آغاز کرتے ہیں۔ اب تم مجھے بتاؤ یہ منگنی کا کیا قصہ ہے؟ ذرا سکون کا سانس ملا تو حالے کو ادھوری بات یاد آ گئی۔ وہ پرجوش سی کرسی پہ آگے ہو کر بیٹھی حیا نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ جو تناؤ اور پریشانی وہ تھوڑی دیر قبل محسوس کر رہی تھی وہ پینٹری کی فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ بتاتی ہوں۔ وہ کرسی پہ آ بیٹھی اور گورسل شٹل آتے تک وہ سارا قصہ سنا چکی تھی۔ بس میں بھی سارا راستہ وہ دونوں یہی باتیں کرتی رہی۔ اگر وہ جانتا تھا تو اس نے پہلے اظہار کیوں نہیں کیا؟ اب کر دیا۔ یہی بات ہے، وہ بہت پریکٹیکل اور کم گوشہ آدمی ہے۔ اس سے وابستہ توقعات میں نے اب کم کر دی ہیں، اس نے شانے اچکا کر کہا تھا۔ کمرے میں آ کر حالے تو سونے چلی گئی۔ ٹالی اور چیری بھی تب تک سو چکی تھی، جبکہ اس نے پہلے تو اپنی میز کی دراز میں اس ڈبیا کی تصدیق کی جس میں موبائل شاپ کے لڑکے نے GPS ٹریسر ڈال کر دیا تھا۔ وہ دراز میں رکھی تھی جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ پھر پاشا کو کیسے پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی کسی اور شہر میں بھی ٹریسر ہو، یا پھر محض اتفاق۔ لیکن اس کے ساتھ اتفاقات تو کم ہی ہوتے تھے، اتنا تو اسے یقین تھا۔ جو بھی ہے وہ ہر شے کو ذہن سے جھٹک کر اپنا پزل باکس نکال کر دبے قدموں باہر آ گئی۔ بالکونی کی بتی اسے دیکھتے ہی جل اٹھی۔ وہ وہیں پہلے زینے پہ بیٹھ گئی، پزل باکس چہرے کے سامنے کیا۔ چاروں پہیلیاں ایک چکور کی صورت میں باکس کے چاروں اطراف پہ لکھی تھیں۔ چکور اسکوائر، ٹاکسم اسکوائر۔ دھڑکتے دل اور نم ہتھیلیوں کے ساتھ وہ سلائیڈ اوپر نیچے کرنے لگی۔ ٹاکسم کا آخری حرف M جیسی ہی جگہ پہ آیا، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کی دراز اسپرنگ کی طرح باہر نکلی۔ وہ بنا پلک جھپکے بے یقینی سے باکس کے اندر دیکھ رہی تھی۔ اس نے میجر احمد کا پزل باکس حل کر لیا تھا۔ وہ باکس کھول چکی تھی۔ دراز میں ایک سفید مستطیل کاغذ رکھا تھا۔ وہ کاغذ پوری دراز پہ فٹ آ رہا تھا۔ اس سے 2 انگلیوں سے پکڑ کر کاغذ باہر نکالا۔ بالکونی کی مدھم روشنی میں وہ کاغذ پہ لکھی تحریر بنا کسی دقت کے پڑھ سکتی تھی۔ 2 فل سٹاپس انڈر دا کی۔ چابی کے نیچے 2 فل سٹاپس۔ اس نے بے یقینی سے وہ سطر پڑھی جو کاغذ کے اوپری حصے پہ لکھی تھی۔ کیا یہ کوئی مذاق تھا؟ اپریل فول؟ اس کاغذ کے ٹکڑے کے لیے اس نے اتنی محنت کی۔ کاغذ کے چاروں کونوں میں چھوٹا چھوٹا سا 6 کا ہندسہ لکھا تھا۔ اس نے کاغذ پلٹا۔ اس کی پشت پہ بالکل وسط میں ایک بارکوڈ چھپا تھا، موٹی پتلی 1 انچ کی لکڑی، اور اس کے نیچے ایک سیریل نمبر۔ شیمپوز، لوشن اور ان گنت دوسری اشیاء کے لفافوں اور ڈبوں کے کونوں میں اکثر ایسے ہی بارکوڈ چھپے ہوتے تھے۔ اس بارکوڈ کا وہ کیا کرے؟ مگر نہیں، باکس میں کچھ اور بھی تھا۔ دراز کی زمین سے ایک لوہے کی لمبی عجیب وضع کی چابی چپکی تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے چابی کو کھینچا تو وہ جو گوند کے محض 1 قطرے سے چپکائی گئی تھی اکھڑ کر حیا کے ہاتھ میں آ گئی۔ حیا نے دیکھا چابی کے نیچے موجود لکڑی پہ 2 موٹے موٹے نقطے لگے تھے اور ان کے درمیان میں لکھا تھا امانت۔ پھر کوئی پزل، پھر پہیلیاں، چابی تلے 2 فل سٹاپس۔ وہ 2 نقطے اسے مل گئے، مگر اب وہ ان کا کیا کرے؟ کاش وہ یہ سب اٹھا کر میجر احمد کے منہ پہ دے مار سکتی۔ یہ چابی کس شے کی تھی؟ کسی کمرے، کسی گاڑی، کسی گھر کی؟ اگر پہاڑ کھودنے پہ یہ مرا ہوا چوہا نکلنا تھا تو بہتر تھا وہ اسے توڑ کر ہی نکال لیتی۔ اچھا مذاق تھا۔ اس نے خفکی سے دراز بند کی تو وہ پھر سے باہر نکل آئی۔ اس نے دوبارہ دراز کو اندر دھکیلا اور اسے پکڑے سلائیڈز اوپر نیچے کی۔ کوڈ بار کا 6 حرفی الفاظ بگڑ گیا۔ باکس پھر سے لاک ہو گیا۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو دراز باہر نہیں آئی۔ واپس بستر پہ لیٹتے ہوئے وہ بے حد کڑ رہی تھی۔ ایک چابی سے کوئی اور پزل باکس کھلے گا، اس سے کوئی اور پھر اس سے کوئی اور۔
کیا وہ ساری زندگی مفقل تالے ہی کھولتی رہے گی؟ اچھا مذاق تھا۔ پھر وہ ذہن سے یہ سوچے جھٹک کر پاشا کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک مطمئن مسکراہٹ خود بخود اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ بہت اچھا کیا اس نے کافی الٹ کر، وہ اسی قابل تھا۔ حقیقت میں اپنے روبرو پاشا کو دیکھتے ہوئے اسے تصاویر سے بہتر لگا تھا۔ اس کا قد کافی اونچا تھا، 6 فٹ سے بھی اوپر، اور لباس بھی مناسب تھا۔ آنکھوں پہ بغیر فریم کے گلاسز لگائے وہ ذرا سی بڑی شیف، وہ روبرو دیکھنے میں بس ایسا تھا کہ مقابل اس کی عزت کرے، مگر اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہینڈسم تو وہ اسے کبھی لگا ہی نہیں تھا، نہ ہی اس کی شخصیت پہ کوئی سحر تھا جس کی باتیں بہاریں کرتی تھی۔ وہ دیکھنے میں بس ایک درمیانے درجے کا آدمی لگتا تھا، یا شاید اس تقلیل اسٹریٹ میں چہل قدمی کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک عام آدمی کی طرح ڈریس اپ کر کے کیموفلاج کر رکھا تھا۔ شاید یہی بات ہو۔ وہ انہی سوچوں میں گھری، کب نیند کے سمندر میں ڈوب گئی، اسے علم نہ ہو سکا۔ اس نے چابی کی ہول میں گھمائی اور پھر الماری کا پٹ کھولا۔ سامنے والے خانے میں جہاں چند کاغذات کے اوپر اس نے جلی ہوئی اطراف والا پزل رکھا تھا، اب وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں لمحوں میں کڑیوں سے کڑیاں ملائیں۔ اگلے ہی پل وہ پٹ بند کر کے باہر آیا۔ بہار گل۔ سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑے ہو کر اس نے آواز دی، کافی۔ بہاریں کافی دنوں سے اس آواز کی منتظر تھی، مگر عبدالرحمن کو اپنی مصروفیت میں الماری کھولنے کا موقع شاید آج ملا تھا، اس لیے اب آواز سن کر وہ جو ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی تابعداری سے اٹھی اور سر جھکائے مؤدب انداز میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تیسری منزل کے دہانے پر پہنچ کر اس نے جھکا سر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی ہوٹل سے آیا تھا، سو ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے کوٹ کے بغیر تھا۔ اسے متوجہ پا کر عبدالرحمن نے سوالیہ آئی برو اٹھائی۔ کیا بہار گل مجھے بتانا پسند کرے گی کہ وہ پزل باکس کہاں ہے؟ میں پسند کروں گی۔ بہارے نے سادگی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے وہ حیا کو واپس کر دیا۔ وہ چند لمحے کچھ کہہ نہیں سکا۔ اس کے چہرے کا تاثر بالکل بے تاثر تھا، مگر بہاریں جانتی تھی کہ اسے دھچکا لگا ہے۔ کس کی اجازت سے؟ وہ تمہاری چیز نہیں تھی عبدالرحمن، جس کی تھی میں نے اسے دے دی۔ وہ چند ثانیہ اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے سامنے ایک پنجے کے بل فرش پہ بیٹھا اور سیدھا بہارے کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم نے مجھ سے رازداری کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں رحمان کے بندے کو خوش کرنے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کر سکتی، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے بہارے، یہ دنیا اسی کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی، یہ عائشہ گل کہتی ہے۔ وہ زخمی انداز میں مسکرایا۔ پھر تو مجھے تمہارے دوسرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم واقعی جزیرے پہ کسی سے تمہارے بارے میں بات نہیں کرتے۔ وہ نہیں، ایک اور وعدہ بھی تو تھا ہمارے درمیان، ہمارا لٹل سیکرٹ۔ بہارے کے کندھوں پہ ایک دم بہت بھاری بوجھ سا گرا۔ اس نے اداسی سے عبدالرحمن کو دیکھا، جو منتظر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت پہلے عبدالرحمن نے اس سے عہد لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو وہ اسے جنازہ بھی دے گی اور اس کی میت کو اون بھی کرے گی۔ تم سچ بولنے والی بہار گل پہ اعتبار کر سکتے ہو، پورا آدھا لار بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے، مگر بہار گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے جب تم مجھے پہچاننے سے انکار کر دو۔ تم کہو، کون عبدالرحمن؟ کہاں کا عبدالرحمن؟ تم ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے، اور اس بارے میں بھی عائشہ گل کی کوئی کہاوت ضرور ہوگی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ اس کو چھوڑو، وہ تو بہت کچھ کہتی رہتی ہے، میں دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں۔ اس نے ناک پہ سے مکھی اڑا کر گویا عبدالرحمن کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ تو مجھ سے اتنی خفا ہوئی تھی کہ میں نے تم سے شادی کی بات کیوں کی۔ لمحے بھر کو رک کر بہارے نے ذرا تشویش سے بولی، تم مجھ سے شادی کرو گے نا عبدالرحمن؟ ساتھ ہی اس نے گردن موڑ کر ارد گرد بھی دیکھ لیا۔ عائشہ قریب میں کہیں نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا، مگر میں تمہاری نئی دوست میں دلچسپی رکھتا ہوں۔
وہ تم سے شادی کیوں کرے گی؟ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ بہارے کو جیسے بہت غصہ آیا تھا۔ اور تمہاری دوست کو تو عبدالرحمن جیسا کوئی بدصورت نہیں لگتا ہوگا، ہے نا؟ یہ سچ ہے، اسے تم بالکل پسند نہیں ہو، مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنو، وہ حیا کے پزل باکس پہ جو پہلی کھدی تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ جاتے جاتے ذرا چونک کر واپس پلٹا۔ مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی تک اس باکس پہ غور ہی نہیں کیا تھا۔ نہیں، دراصل میرے باکس کی پہلی اور حیا کی پہلی بالکل ایک ہی سی لکھی تھی۔ تبھی حیا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری پہلی کس نے لکھی ہے۔ وہ واقعتاً چونکا تھا۔ اس نے یہ محسوس کیوں نہیں کیا، وہ یہ بات نظر انداز کیوں کر گیا؟ پھر تم نے کیا کہا؟ بلکہ ٹھہرو، تم نے کہا ہوگا کہ عبدالرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں۔ بہارے کا منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ بہارے گل، میں تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ بہارے نے آرزودگی سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ اس سے خفا تھا، وہ جانتی تھی، مگر عائشہ کہتی تھی بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، بس رحمان خفا نہ ہو۔ اف! اس نے سر جھٹکا۔ عائشہ گل کی کہاوتیں۔ آڈیٹوریم اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ باسکٹ بال کا میچ جاری تھا۔ کورٹ میں لڑکے نارنجی گیند اچھالتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تماشائیوں کی نگاہیں بھی گیند پہ لگی تھی۔ مخصوص شور، ہنگامہ اور رش۔ حیا ان سب سے بے نیاز اپنا بیگ تھامے کرسیوں کی قطاروں کے درمیان رستہ بناتی آگے بڑھ رہی تھی۔ امتحان قریب تھے اور ان دنوں وہ اتنی مصروف تھی کہ معتصم سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ ابھی لطیف نے بتایا کہ وہ آڈیٹوریم میں ہے تو وہ یہاں آ گئی۔ ویسے بھی اب وہ فلسطینی لڑکوں سے بات چیت میں ذرا احتیاط کرتی تھی۔ نہیں، وہ تو ویسے ہی ڈیسنٹ اور بھائیوں جیسے تھے، مگر وہ وہی نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اسکارف لیتی ہے سو اس کے نام کے ساتھ کوئی غلط بات جڑی تو بدنام اس کا اسکارف ہوگا۔ اس لیے اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ معتصم یا حسین وغیرہ سے تنہائی میں نہ ملے، بلکہ کسی ایسی جگہ پہ ملے جہاں سب سامنے ہی ہو۔ وہ تیسری قطار میں بیٹھا تھا، نگاہیں کھیل پہ مرکوز کیے۔ کرسی پہ آگے ہو کر بیٹھا وہ میچ کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے بائیں طرف 2 کرسیاں خالی تھیں۔ وہ ایک کرسی اپنی اور اس کے درمیان چھوڑ کر بیٹھ گئی اور بیگ سے پزل باکس نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ چونکا۔ میں نے اسے کھول لیا۔ اس کا کوڈ ٹاکسم تھا۔ کیا تم آگے میری مدد کر سکتے ہو؟ اوہ سلام۔ ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ معتصم نے دراز کھولی اور کاغذ پہ لکھی تحریر بھی پڑھی، پھر اسے پلٹا۔ بار کوڈ تو اشیاء کے پیکٹس پہ لگا ہوتا ہے، اسے کوئی مشین ہی ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ یہ بار کوڈ بھی کسی مشین کے لیے ہے تاکہ وہ اسے پہچانے، مگر کدھر؟ شاید اس صدر سے کوئی مدد ملے۔ وہ پھر سے کاغذ پلٹ کر سطر پڑھنے لگا، پھر نفی میں سر ہلا کر دراز سے چابی اٹھائی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ سطر اس چابی تلے لکھے 2 نقطوں اور اس لفظ کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہ لفظ کسی تالے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ویسے امانت کہتے کسے ہیں؟ اس نے ذرا الجھن سے پوچھا۔ یہ امانت ہے نا، ہمارے والا امانت۔ ترک میں بھی اس کو یہی کہتے ہیں۔ اس نے بے اختیار گہری سانس اندر کھینچی۔ ایک تو ترک اور اردو کی مماثلت۔ مجھے لگتا ہے حیا، اس نے تمہاری کوئی امانت کہیں لاک لگا کر رکھی ہے اور اس کی چابی تمہیں دی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی عظیم الشان سا محل ہو یا کوئی برانڈ نیو گاڑی۔ وہ اپنی بات پہ خود ہی دھیرے سے ہنسا۔ مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے اس باکس میں کوئی نادیدہ لکھائی ہو اور آنچ دکھانے سے میں کوشش کر چکی ہوں۔ اس ایک لفظ امانت کے سوا اس میں کچھ نہیں لکھا۔ اس نے باکس میں ساری چیزیں واپس ڈالیں اور اسے بند کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ معتصم مزید اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا اسے خود کرنا تھا۔ امتحانوں کے بعد خود سوچوں گی، ابھی تو اس قصے کو بند ہی کر دیتے ہیں۔ جواباً معتصم نے مسکرا کر شانے اچکا دیے۔ وہ آڈیٹوریم سے نکل رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اماں اس وقت تو کال نہیں کرتی۔ پھر اس نے بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا۔ یہ وہی پاکستانی نمبر تھا جس سے پہلے بھی میجر احمد نے فون کیا تھا۔
ہیلو۔ کرسیوں کی قطار سے راستہ بناتے وہ ذرا اونچا بولی تھی۔ ارد گرد کے شور میں میجر احمد کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ حیا؟ وہی نرم، خوبصورت، ٹھہرا ہوا انداز۔ اب وہ اسے چڑھتی نہیں تھی بلکہ ذرا احتیاط سے بات کر ہی لیتی تھی۔ وعلیکم السلام، میری خیریت تو آپ کو پتہ لگتی ہی رہتی ہوگی۔ وہ باہر کوریڈور میں تیزی سے چلتی جا رہی تھی، جواباً دھیرے سے گھسا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو لگتا ہے مجھے آپ کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ مجھے لگتا تو خیر یہی ہے کہ آپ کو اور پاشا کو میرے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ غصے میں ہے؟ خیریت؟ کوئی مذاق کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ میں کتنی پہیلیاں بوجھوں؟ اس نے زج سے انداز میں کہتے ہوئے اپنا بیگ اتار کر پہنچی کہ عمارت کے سامنے بیرونی سیڑھیوں پہ رکھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، بعض چیزیں اتنی حساس ہوتی ہیں کہ انہیں بہت رازداری سے کسی کے حوالے کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ غلط شخص کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ ویسے 1 گھنٹے کا کام تھا، آپ نے ہی اتنے دن لگا دیے۔ خیر، آپ کا پزل تو میں حل کر ہی لوں گی، مگر کیا گارنٹی ہے کہ آخر میں مجھے اپریل فول کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ وہ وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی تھی۔ استنبول کی دھوپ ارد گرد سبززار کو سنہری پن عطا کر رہی تھی۔ اتنا غیر سنجیدہ سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ کیوں؟ کیا آپ ہی نہیں ہیں جو خواجہ سرا بن کر مجھ سے ملے تھے؟ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی آپ کو اس بات پہ؟ شرمندگی کیسی؟ میں خواجہ سرا بن کر آپ سے ملا ہی تو تھا، خواجہ سرا بن کر محفل تو نہیں لگائی تھی۔ وہ شاید برا مان گیا تھا، مگر خواجہ سرا بننا بذات خود ایک بہت عجیب ہے۔ کیوں؟ کیا خواجہ سرا انسان نہیں ہوتے؟ کیا وہ جانور ہوتے ہیں؟ میں نے ان کا حلیہ اپنایا تھا مگر آپ کے لیے نہیں۔ میں تو اپنے کام سے وہ سب بنا تھا، بس اسی دوران آپ مل گئیں۔ آپ اپنے کام خواجہ سرا بن کر نکلواتے ہیں۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ پہلی دفعہ کوئی سوال اس نے بچوں کی سی دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کبھی میرے آفس آئیے گا، میں آپ کو اپنے کام کی تفصیل بتاؤں گا۔ آپ کے آفس میں کبھی نہیں آ رہی، مگر وہ امانت وہ کیسے ڈھونڈوں میں؟ جو لکھا ہے اس پہ غور کریں، وہ ڈولی کی امانت ہے اور وہ اسی کو ملنی چاہیے جو اپنی صلاحیتوں سے خود کو اس کے قابل ثابت کر سکیں۔ کیا آپ اتنی باصلاحیت ہیں؟ ٹرائی می، اس نے جتا کر کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اسپونجی کی دھوپ ابھی تک سیڑھیوں پہ اس کے قدموں میں گر رہی تھی۔ کلینک کے انتظار گاہ میں ٹھنڈی سی خنکی چھائی تھی۔ وہ کاؤچ پہ خاموشی سے بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ حالے کے توسط سے اس نے ایک ڈرماٹولوجسٹ سے وقت لیا تھا۔ اس کے بال بظاہر ٹھیک نظر آتے تھے اور عائشہ کے دیے گئے لوشن کام کر رہے تھے۔ وہ پہلے سے ذرا روکھے لگتے تھے اور سر کی جلد جو خراب ہوئی وہ الگ۔ حیا نے اپنا پرس ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، ٹریسر والی ڈبیا ڈورم میں ہی تھی۔ اب وہ استنبول میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ تبھی اس کے ساتھ والی نشست پہ ایک سیاہ عبایا والی لڑکی آ بیٹھی۔ بیٹھتے ہی اس نے چند گہرے سانس لے کر تنفس بحال کیا، پھر ٹشو سے نقاب کے اندر چہرہ تھپتھپانے لگی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا وہ پیدل آئی ہے اور بہت تھک گئی ہے۔ حیا لاشعوری طور پر نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ جانے کیوں آج کل وہ عبایا اور حجاب والی لڑکیوں کو بہت غور سے دیکھا کرتی تھی۔ استنبول میں ایسی لڑکیاں بہت کم ہی نظر آتی تھیں، البتہ اسکارف اور لانگ اسکرٹ والی مل جاتی تھیں۔ اکثریت ایسی لڑکیوں کی ہوتی تھی جن میں سے ایک اس کے سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی، مختصر اسکرٹ، بنا آستین کے بلاؤز اور خوبصورت لباس۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی گھٹنے پہ پھیلا میگزین پڑھنے میں مگن تھی۔ استنبول کی علامتی لڑکی، اس کے اسکرٹ کا رنگ نارنجی تھا، بالکل ان 2 راؤنڈ فش جیسا جو ان دونوں کاؤچز کے درمیان رکھی میز پہ سجے ایکویریم میں تیر رہی تھی۔ ننھی ننھی سی نارنجی مچھلیاں جن کی زندگی، جن کی سانس اور جن کی آواز سب پانی تھا۔ عبایا والی لڑکی اب پرس کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ حیا ابھی تک اسے یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ دفتن اس نے پرس سے ایک اورنج جوس کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن اتارا۔
پھر ذرا رکی اور حیا کی طرف بڑھائی. نو تھینک یو. وہ ذرا سنبھل کر سیدھی ہوئی. وہ لڑکی مسکرا کر بوتل میں اسٹرا ڈالنے لگی. سیاہ نقاب میں اس کی سرمئی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں. آپ ہمیشہ ہی عبایا کرتی ہیں؟ وہ رہ نہیں سکی اور پوچھ ہی بیٹھی. نقاب تلے ایک گھونٹ لیتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. آپ کو گھٹن نہیں ہوتی اس میں؟ میرا دل اللہ نے اس کے لیے کھول دیا ہے، سو گھٹن کیسی؟ اور ویسے بھی مسلمان لڑکی تو بہت مضبوط ہوتی ہے. اس نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا. مگر مجھے تو نقاب کا سوچ کر ہی گھٹن ہوتی ہے. ہو سکتا ہے یہ سب صرف آپ کے ذہن میں ہو. آپ کے ذہن میں بھی تو ایسی باتیں آتی ہوں گی نا. وہ اس کی طرف رخ موڑے بغیر ارادی طور پہ بحث کرنے لگی. کیا آپ بہت پڑھے لکھے ماڈرن قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھے آپ کو احساس کمتری نہیں ہوتا؟ ساتھ ہی ایک نگاہ اس نے ایکویریم کے پار بیٹھی ترک لڑکی پہ ڈالی جو ابھی تک اپنے میگزین میں گم تھی. بہت ماڈرن قسم کے لوگ تو میرے جیسے ہی ہوتے ہیں نا. میری شریعت تو دنیا کی سب سے ماڈرن جدید شریعت ہے. احساس کمتری تو انہیں ہونا چاہیے جو جاہلیت کے زمانے کا تبرج کرتے ہیں. تبرج سمجھتی ہو؟ اسے اندازہ تھا پھر بھی اس نے نفی میں سر گردن ہلا دی. تبرج؟ اوہ کیسے سمجھاؤں؟ اس لڑکی نے لمحے بھر کو سوچا. تم نے دبئی کے وہ اونچے اونچے ٹاورز تو دیکھے ہوں گے، برج خلیفہ وغیرہ. ہاں تصاویر میں. بس اسی برج سے یہ تبرج نکلا ہے. کسی شے کو اتنا نمایاں اور خوبصورت بنانا کہ وہ دور سے نظر آئے. وہ صدیوں پہلے یوسف علیہ السلام کی مصر کی عورتیں تھیں جو تبرج کرتی تھیں. وہ ابو جہل کے عرب کی عورتیں تھیں جو زیب و زینت کر کے مردوں کے درمیان سے گزرتی تھیں. اگر استنبول کی لڑکیاں ان زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی پیروی کرتی ہیں تو وہ ماڈرن تو نہ ہوئی نا. ماڈرن تو میں ہوں، تم ہو، پھر کیسی شرمندگی. اس نے رسان سے کہتے ہوئے شانے اچکائے. اللہ اللہ یہ اعتماد. وہ تم بخود رہ گئی. ترکوں کا اثر تھا، وہ بھی اللہ اللہ کہنے لگی تھی. تمہیں لگتا ہے تم کبھی نقاب نہیں پہن سکتی؟ وہ اب ٹیشو سے پیشانی پہ آئے پسینے کے قطرے تپتپا رہی تھی. شاید نہیں. میری دوست اور فرسٹ کزن میں سے کوئی نقاب نہیں لیتا. اسے شہلا یاد تھی مگر وہ اس کے سیکنڈ کزن کی بیوی تھی. تو تم یہ رواج ڈالنے والی پہلی لڑکی بن جاؤ. اس سے کیا ہوگا؟ جواب میں اس لڑکی نے مسکرا کر ذرا شانے اچکائے. جو غار سور کے آخری سوراخ میں اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور ساری رات سانپ سے ڈسے جانے کے باوجود اف نہیں کرتا، اس کی اسے ایک رات کی نیکیاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیاں کے برابر ہوتی ہیں. مگر ہر شخص ابو بکر نہیں بن سکتا. ابو بکر صرف ایک ہوتا ہے پہلوں میں پہل کرنے والا. اس کی باری پکاری گئی تو وہ چونکی، پھر سلام کر کے اٹھ کھڑی ہوئی. اسے اب اس لڑکی سے کچھ نہیں کہنا تھا. اس کا ذہن صاف تھا، اس کراؤن فش کی نارنجی پن کی طرح شفاف اور صاف. مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی اپنا چہرہ نہیں لپیٹ سکتی. اس تصور سے ہی اس کا دم گھٹتا تھا. ایکویریم کے پانی میں اسی طرح بلبلے بن اور مٹ رہے تھے. دونوں مچھلیاں بنا تھکے ایک دوسرے سے پیچھے دائرے میں دوڑ رہی تھیں. دائرہ جس میں آغاز اور اختتام کی تفریق مٹ جاتی ہے. استقلال جدیسی میں معمول کر چہل پہل تھی. ٹھنڈی سی دھوپ گلی کے دونوں اطراف میں اٹھی قدیم عمارتوں پہ گر رہی تھی گویا سنہری برف ہو. وہ جہان کے ساتھ چلتی گلی میں آگے بڑھ رہی تھی. پھر اتفاق ہوا تھا کہ اس نے سیاہ اسکارف اور سیاہ اسکرٹ کے ساتھ گرے بلاؤز پہن رکھا تھا اور جہان نے سیاہ جینس پہ گرے آدھی آستین والی شرٹ. آج جب وہ ادھر آئی تھی تو اس نے خواہش کی تھی کہ وہ استقلال اسٹریٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے. اسے اس گلی کا انت دیکھنا تھا. اب وہ اس لیے چلتے جا رہے تھے. کچھ پیوگی؟ جہان نے رک کر پوچھا. پھر جواب کے انتظار کیے بنا ایک کیفے میں چلا گیا. جب باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 ڈسپوزیبل گلاس تھے اور بغل میں رول شدہ اخبار. شکریہ. اس نے مسکراتے ہوئے گلاس تھاما. جھاگ سے بھرا پینا کولاڈا، ناریل اور اناناس کی رسیلی خوشبو اور دور ٹاکسی مسکر سے اٹھتی ٹیولپس کی مہک. اس نے آنکھیں بند کر سانس اندر کھینچی.
जहान सिकंदर का इस्तांबुल बहुत खूबसूरत था। अच्छा है। वो खुद ही तबसरा करता घूंट भर रहा था। हया ने उसके ग्लास पकड़े हाथ को देखा जिसमें उसने वो प्लाटिनियम बैंड नहीं पहन रखा था। ये उनकी मंगनी के बाद पहली मुलाकात थी। उसमें इतनी अना तो थी कि उसे खुद से कभी उस मौजू को नहीं छेड़ना था। तुम उस रोज़ 2 दफ़ा आई थी, बैक डोर की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो सरसरी अंदाज में पूछ रहा था। यकीनन उसके वर्कर ने उसे पूरी रिपोर्ट दी होगी, मगर जवाब उसके पास तैयार था। आयशगुल ने बेशक कहा था कि सच से बेहतर कोई जवाब नहीं होता, मगर उस वक्त आयशा कौन सा देख रही थी? कोई जानने वाला नज़र आ गया था। हाले और मैं उसे टकराने से बेहतर समझा कि दूसरी गली में चले जाएं। वैसे भी शटल आने तक हमें इंतज़ार तो करना था ना। अगर कभी पिछली गली में कोई जानने वाला मिले और तुम्हें इस्तकलाल में आना पड़े तो बेशक बर्गर किंग के इसी दरवाजे को इस्तेमाल कर लेना। इसकी पिछली तरफ घंटी लगी है। ग्लास खाली करके जहान ने कचरे में उछाल दिया। हया का भी आधा ग्लास बाकी था। तुम बताओ, तुम्हें लंदन कब जाना है? वो काफ़ी बुलंद आवाज़ में बोल रही थी। करीब से गुजरते तारीखी सुर्ख ट्राम में सवार स्याहों का ग्रोह ऊंची ऊंची सीटियां बजा रहा था, जिसके बायस कान में पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती थी। अगले माह का सोच रहे हैं, तब तक तुम भी फारिग हो जाओगी। बाकी एक्सचेंज स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं? कुछ तुर्की में घूमे फिरेंगे और कुछ पेरिस, कतर और दुबई वगैरह चले जाएंगे। तो तुम हमारे साथ लंदन चलो ना, फिर जुलाई में वापस आकर क्लियरेंस करवा लेना और पाकिस्तान चली जाना। मैं अपनी दोस्तों के साथ पीओ कदम में रहना चाहती हूँ। गो के जहान के साथ लंदन जाने का ख्याल काफ़ी पुरकशिश था, मगर उसने फ़ौरन हामी भरना मुनासिब न समझा। ओह, डोंट टेल मी कि तुम अभी तक वही रिपोर्ट लिख रही हो। जहान ने हाथ हिलाकर गोया नाक से मक्खी उड़ाई। हया ने गर्दन फेर कर उसे देखा। हाले की दोस्त छापने के लिए तैयार थी, मगर जहान के मना करने पे उसने वो रिपोर्ट बंद कर दी थी। आज सुबह ही जब वो उस बारे में सोच रही थी तो उसे लगा उसे ये सब कुछ किसी बाएतमाद शख्स से शेयर करना चाहिए, और मेजर अहमद से बढ़कर किसी पर एतबार नहीं था। तभी उसने सुबह मेजर अहमद को टेक्स्ट किया था कि वो बात करना चाहती है, मगर कोई जवाब नहीं आया था। नहीं, मैंने उसे जहन से निकाल दिया है। गुड गर्ल। वो एकदम बिल्कुल उसके सामने आ खड़ा हुआ, यूं कि हया के सामने का मंजर छुप गया। वो नासमझी से उसे देखने लगी। बाज़ दफ़े जो हम देखते हैं वो हो नहीं रहा होता, और जो हो रहा होता है वो हम देख नहीं रहे होते। कहते हुए उसने रोल शुदा अखबार खोला और फिर लपेटने लगा, यहाँ तक कि कोन आइसक्रीम की सुनहरी कोन की तरह उसने अखबार को रोल कर दिया। फिर उसने हया का ग्लास लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हया ने नासमझी से ग्लास उसे पकड़ाया। एक चीज़ होती है नज़र का धोखा। लोग वो नहीं होते जो वो नज़र आते हैं, और जो वो होते हैं उसे वो छुपा के रखते हैं। उसने ग्लास कोन के मुंह में उंडेल दिया। जूस धार की सूरत अखबार की कोन में गिरने लगा। जहान ने खाली ग्लास हया को थमाया और अखबार की कोन को मज़ीद लपेटा शुरू किया। फिर उसका मुंह बंद कर दिया और मुखालिफ सिमत से अखबार खोलने लगा। तहें खुलती गई और पूरा अखबार सीधा खुल गया, सामने आ गया। सफ़े सूखे थे और जूस गायब। ज़बरदस्त। वो मुस्कुराते हुए ताली बजाने लगी। वो जानती थी कि ये कोई ट्रिक थी। उसने यकीनन कमाल महारत से जूस कहीं आस पास गिरा दिया था या फिर कुछ और किया होगा। बहरहाल उसका अंदाज मुतासिर कुन था। वो दोनों फिर से चलने लगे थे। जहान ने अखबार अब 2 रुपया तय करके हाथ में पकड़ लिया था। दफ्तन हया का फ़ोन बजा। उसने पर्स से मोबाइल निकाल कर देखा। मेजर अहमद की कॉल आ रही थी। उसने कॉल काट दी और फ़ोन रख दिया। जहान इतना मुहसिब तो था कि कोई सवाल ना करता, मगर वो खुद बताना चाहती थी। मेजर अहमद की कॉल थी, कुछ काम था उससे। वो चलते हुए सरसरी अंदाज में बोली, ये सरासर जुआ था। जहान के मूड का कुछ भरोसा ना था, मगर वो उस पर भरोसा करना चाहती थी। मेजर अहमद कौन? उसने नासमझी से हया को देखा। पाकिस्तान में होते हैं, साइबर क्राइम सेल में इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। तुम्हारे अब्बा को भी जानते हैं। वो ज़रा रुकी। मैं उनसे बात करूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स नहीं।
اس نے شانے اچکا دیے۔ کون کتنا قابل اعتبار ہے یہ فیصلہ تم خود کر سکتی ہو، کیونکہ میرے نزدیک تو سب لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اتنی بے یقینی بھی اچھی نہیں ہوتی جہان۔ ریئلی؟ جیسے تمہیں یقین ہے کہ تمہارا جوس میں نے کہیں گرا دیا ہے۔ وہ پھر اس کا مقابلہ کھڑا ہوا اور گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا جو نہ جانے کیوں ابھی تک وہ پکڑے کھڑی تھی۔ یقیناً تم نے ایسا کیا ہوگا۔ اس نے گلاس جہان کو تھما دیا۔ تب تک وہ اخبار کو دوبارہ کون کی شکل میں لپیٹ چکا تھا۔ گلاس لے کر اس نے اخبار کی کون کو گلاس میں الٹا۔ پینا کولاڈا ایک دھار کی صورت میں گلاس میں گرنے لگا۔ وہ بے یقینی سے ساکت کھڑی دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ میں نے خود دیکھا تھا کہ اخبار سوکھا تھا۔ پھر یہ جوس کہاں سے آیا؟ اگر جادوگر اپنی ٹرک کے فوراً بعد ہی راز بتا دے تو کیا فائدہ؟ کبھی فرصت میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا۔ البتہ اگر تم میری جگہ پہ کھڑی ہو کر دیکھتی تو جان پاتی کہ میں نے یہ کیسے کیا ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تم عجیب ہو جہان۔ اس نے تحیر سے سر جھٹکا۔ ان دونوں چیزوں کو ٹریش میں پھینک دو، میری پیاس مر گئی ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ نہیں، تمہاری پیاس ڈر گئی ہے۔ پھر جہان نے دونوں چیزیں ایک قریبی کچرے دان میں اچھال دی۔ دور سامنے گلی کے اختتام پہ ایک اونچا ٹاور تھا جس نے گلی کا دہانہ بالکل بلاک کر رکھا تھا، جیسے زمین سے اگایا ہو۔ وہ یوں تھا جیسے پاکستان میں اونچی گول سی اینٹوں کی بھٹی ہوتی ہے، ویسا ہی سلنڈر نما ٹاور جس کا گنبد کون کی شکل کا تھا۔ یہ رہا وہ انت، گلاٹا ٹاور، جسے جاننے کا تمہیں تجسس تھا۔ اس نے ٹاور کی طرف اشارہ کیا۔ اور انت جاننے کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے جہان؟ جہان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پلٹ گئی۔ وہ شانے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔